بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آج کا ولاگ جو ہے صبح ناشتے سے شروع ہو رہا ہے، اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ آج کے ولاگ میں ہم بہت ساری کارآمد باتیں کریں گے اور کچھ اپنے حوالے سے، یعنی خواتین کی صحت کے حوالے سے، اور کچھ ڈیلی روٹین جو کے ساتھ شیئر ہو ہی رہی ہے، ساتھ ساتھ جو ہے کلیننگ کے حوالے سے مختلف باتیں میں آپ سے کروں گی۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا۔ تو یہاں میں اپنے لیے سب سے پہلے جو ہے نا، میں اپنے جو ہے ناشتہ بنا رہی تھی بچوں کو دینے کے بعد۔ اب میں اپنے ناشتہ کی تیاری کر رہی ہوں، تو اس میں نے تھوڑا سا جو ہے پورج کے اندر میں نے انڈا ملایا تھا، اس کو میں نے ہرا پیاز ڈالا، تھوڑا سا اس کو مکس کر لیا تھا۔ تو اس طریقے سے میرا دل چاہا تھا بنانے کو۔ میں پراٹھا نہیں کھاتی ہوں روزانہ، کبھی کبھار لیتی ہوں، تو میں اس وجہ سے میں یہ جیسا اس کا میں نے ایک ڈوسے کی طرح اس کو بنا لیا تھا، اور اس کے ساتھ پھر میں اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے ساتھ چائے لوں گی۔ تو یہ کہ اپنے ناشتے کا بھی خیال رکھنا چاہیے دوسروں کو دینے کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ میرا ناشتہ ریڈی ہوا ہے، براؤن بریڈ کا سلائس ہے، اس کے ساتھ چائے، اور اس پہ تھوڑا سا میں نے جو ہے شہد بھی اس پہ اسپرنکل کیا تھا۔ تو یہ ایک ہیلدی جو بریک فاسٹ ہے، تو کوشش کریں کہ اپنے لیے ہیلدی بریک فاسٹ بنایا کریں، اور اپنے ناشتے کا ضرور خیال رکھیں، بھرپور ناشتہ کیا کریں، اس لیے کہ بغیر ناشتے کے کام کرنے سے نا آپ کو صرف تھکن ہوگی۔ تو اکثر خواتین جو ہوتی کاموں میں لگی رہتی ہیں، اپنا خیال نہیں رکھتی۔ تو ایسا نہیں کریں، اپنے آپ کو نظر انداز بالکل نہ کریں، اور اپنی صحت کا خیال بھی رکھیں، پھر اپنے آپ کو بھی اہمیت دیں۔ اور یہاں ساتھ کے بعد میں نے جو ناشتے کے تھوڑی دیر بعد میں نے پھر جو ہے یہاں پر کیلشیم کی جو ٹیبلٹ ہوتی ہے پانی میں ڈالنے والی، وہ میں یہاں پہ لے رہی ہوں۔ تو کیلشیم بھی ہماری ہڈیوں کے لیے، مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو اکثر خواتین دودھ بھی نہیں پیتی ہیں، کہتی ہیں ہمیں دودھ اچھا نہیں لگتا، لیکن ان کو دودھ بھی ضرور لینا چاہیے رات میں، ہماری ہڈیوں کے لیے، مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہاں میں نے کیلشیم کی ٹیبلٹ کو پانی میں حل کیا ہے۔ تو یہ جب کیلشیم کا سپلیمنٹ ہو یا وٹامن ڈی کے جو کیپسول آتے ہیں، وہ بھی آپ کو ضرور لینے چاہیے، اس لیے کہ خواتین میں آئرن کی ڈیفیشنسی بہت جلدی ہوتی ہے، کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، اور ان کے لیے پھر وہ جو ان کی جو ہے ہیلتھ کے لیے کو متاثر کرتی ہے۔ اور جب ہیلتھ متاثر ہوگی تو ظاہر سی بات ہے آپ کے کام کی کارکردگی بھی سلوپ ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے جو ہے شروع سے ہی اپنی عادت بنا کے رکھیں کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی سیلف کیئر کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو نظر انداز نہ کریں، اپنے آپ کو ٹائم دیں۔ اور گھر کے کام تو دیکھیں چلتے ہی رہتے ہیں، وہ تو ہم نے کرنے ہی کرنے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جو ہے ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں گے، اپنی مینٹل ہیلتھ کا بھی، اپنی سیلف کیئر کا بھی، اپنی جو فزیکل ہیلتھ کا بھی، تو جبھی ہمارا گھر جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے چلتا رہے گا نارمل۔ لیکن جب ظاہر سی بات ہے گھر کا اگر کوئی ایک بھی بندہ بیمار پڑ جائے، یا خاص طور سے گھر کے سربراہ میں سے، تو پھر گھر کی ساری ذمہ داری جو ہوتی ہے، وہ گھر کی ساری جو روٹین ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ خاص طور سے گھر کی جو عورت ہوتی ہے، وہ گھر کی ایک تاج ہوتی ہے، عورت کہتے ہیں نا، تو گھر کی ملکہ ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ گھر کی جو ہے سارے کام اچھے طریقے سے انجام دیتی ہے، گھر کے سارا مینیج اس نے کیا ہوا ہوتا ہے گھر کو، کہ کس کو کیا دینا ہے، کون سا کام کب کرنا ہے، گھر کی صفائی کو بھی دیکھنا، ڈسٹنگ بھی کرنا، کھانا بھی پکانا، بچوں کو بھی دیکھنا، شوہر کو دیکھنا، تو سارے جو ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر ہوتی ہیں نازک۔ تو اس کی صحت جو ہے اس کی بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے۔ تو اکثر خواتین اپنی صحت کو نظر انداز کر دیتی ہیں، اور دوسروں کے بس کاموں میں لگی رہتی ہیں، بچوں کی خدمت میں، شوہر کی خدمت میں، لیکن اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتی۔ تو ایسا آپ بالکل نہ کریں۔ اس کے علاوہ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ کام کے دوران جو ہے کام اتنا ہی کام کریں، بلکہ آپ روزانہ کام کو بانٹ لیں، کہ جیسے آج ہم نے یہ جو ضروری کام ہے وہ آپ اس کو پہلے کریں، اور جو کم ضروری ہیں ان کو آپ اگلے دن کر لیں۔ سارا کام ایک ساتھ کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے آپ کو تھکائیں نہ، کہ حد سے زیادہ کام کرنے سے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے تھوڑا سا چڑچڑا ہو جاتا ہے، یا تھک جاتا ہے بہت زیادہ، اور پھر یہ کہ اس کو ایک اکتاہٹ بھی آتی ہے روزانہ ایک جیسے اس کام کی روٹین باندھے رکھنے سے۔ تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے بھی نکالیں، تھوڑا سا ریسٹ کر لیں بیٹھ کر، اور کام کے دوران تھک جائے تو پانی پی لیں، جوس پی لیں، کوئی فروٹس کھا لیں کاٹ کر، تاکہ تب کی انرجی جو ہے وہ بھی بحال ہوتی رہے۔ یہ نہ ہو کہ ساری انرجی ایک دم سے ساری سب کاموں میں جو ہے آپ کی خرچ ہو گئی، تو لازمات تبھی آپ کو تھکن بھی ہوگی۔
تو بس جیسے یہاں پر میں کلیننگ کر رہی تھی اسٹوو وغیرہ کی، تو یہ میں کو روزانہ نہیں پوری ڈیپلی کلیننگ کر پاتی، اس لیے کہ مجھے اور بھی کام دیکھنے ہوتے ہیں. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ 2 سے 3 دن بعد جو ڈیپلی کلیننگ کچن کی کروں. اور ویسے اوپر سے جو کلیننگ ہوتی ہے وہ تو خیر ہم ڈیلی کرتے ہیں، لیکن چولہے کے پیچھے کا ایریا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ٹائلوں کی کلیننگ ہے، ماربل ٹاپ کی کلیننگ ہے، تو یہ تو خیر یہ کہ ہم اس کو جو ہے کرتے رہتے ہیں عموماً. لیکن ڈیپلی کلیننگ جو ہے وہ کوشش کریں کہ جیسے ہفتے میں 2 سے 3 بار وہ بھی کر لیں. لیکن روزانہ جو ہے وہ ظاہر سی باتیں کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات ٹائم بھی شارٹ ہوتا ہے، بعض اوقات دوسرے کام بھی ضروری ہوتے ہیں. تو جب میں یہاں پہ برتن واش کرتی ہوں تو ساتھ ساتھ میں بھی کوشش یہ کرتی ہوں کہ جو سنک کا جو ایریا ہے واشنگ، اس کو بھی میں روز کے روز ہی اس کو صاف کر لیتی ہوں. تو اس کی تو ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ اس کو جو ہے روزانہ ہی ڈیلی صاف ہو رہا ہوتا ہے، تو اتنا زیادہ پھر یہ ایسی بھی نہیں ہوتا. ہاں برتنوں کا رہے کہ جس میں ہم برتن رکھتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا یہ کہ کچھ دن بعد میں اس کو ہٹا کے اور پھر اس کی جو ہے اس کو واش کرتی ہوں. اب جیسے یہ چھنی وغیرہ میں دھو رہی ہوں تو اس میں بھی اکثر جو ہے پتی ہماری جم جاتی ہے کافی، تو جلدی جلدی میں تو اس کو ایسے دھو کے رکھ دیتے ہیں، لیکن اس کو میں پھر اسٹیل بول سے اس کو میں اچھی طریقے سے جب مانجتی ہوں تو پھر یہ صاف ہو جاتی ہے. یہاں میں نے سرکے والا جو گوشت تھا، سرکہ جو تھا پانی میں پانی میں سرکہ ڈال کے رکھا ہوا تھا چکن کے اندر، تو یہ سے چکن کا سارا بلڈ جو ہے صاف ہو گیا ہے. تو اس سے بہت آسانی جاتی ہے. اس کے بعد جب گوشت دھونے کے بعد پھر میں جو ہے برتن کو بھی میں اچھے سے دھوؤں گی تاکہ گوشت کی اسمیل وغیرہ نہ آئے. تو بس ہاتھ کے ہاتھ جو ہے نا سارے کام جو ہے ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہیے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے کام جمع نہیں ہوتے ہیں. تو بس میں سارے یہ سب برتن وغیرہ واش کرنے کے بعد آخر میں لاسٹ میں نے اس سنک کو بھی واش کر لیا ہے. اس لیے کہ کچن کا جو ہے جگہ ایسی ہے کہ اس میں عورت کا سب سے زیادہ ٹائم گزرتا ہے، اور میرا بھی ٹائم جو زیادہ تر کچن میں گزرتا ہے. تو زیادہ میں اس کوشش کرتی ہوں کہ جتنی دیر میں کچن میں رہوں تو کوئی نہ کوئی جیسے کام نظر آتا ہے تو میں کرتی رہتی ہوں ہاتھ کے ہاتھ، ورنہ علیحدہ سے ٹائم نکالنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد نل وغیرہ جو ہوتے ہیں کچن کے، سنک کے اور ٹائلز وغیرہ ہوتے ہیں، پھر تو ان کو میں ہاتھ کے ہاتھ ہی دھو لیتی ہوں. اور جب کچن صاف ہو جاتا ہے تو خود بخود جو ہے سکون ملتا ہے. تو بس کام تو چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ کام کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو میں سارے کام کرنے کے بعد ہی دوپہر کے اس کے بعد پھر میں جو ہے اپنے دوسرے روٹین ہوتی ہے اس کو پھر میں جاری رکھتی ہوں. تو ساتھ ساتھ یہ فریج ہے، اس کے اوپر میں اس کی بھی ڈسٹنگ وغیرہ میں ہفتے میں 1 بار ضرور کرتی ہوں. اور اب یہاں پہ جو ہے کھانا پکانے کے لیے میں کچن میں جو میں نے گوشت کی یخنی بنا رہی ہوں. تو یہ میں بیف کا پلاؤ بنا رہی ہوں. اس میں نے بس ثابت جو ہے کھڑے گرم مسالے بھی ڈالوں گی تھوڑے، اور سونف، دھنیا، ثابت دھنیا، زیرہ، یہ سب میں اس کے اندر ڈال دی ہیں ایسے ہی. اور پیاز، لہسن، ادرک یہ سب کاٹ کے ڈال دیا، رفلی نمک ڈال دیا. بس سمپل سی اس کی یخنی بن جائے گی. اور اچھا ایک چیز یہ ہے کہ کوکر جو ہے نا، جب آپ کوکر کی ڈھکن لگائیں تو اس کی ربڑ کو اچھی طرح سے چیک کر لیا کریں. یہ میں نے نئی ربڑ اس کے اندر لگائی ہے، تھوڑی سی ٹائٹ ہے ابھی، تو اس کو تھوڑا لگانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، پریس کرنا پڑتا ہے اس کو. گرم کوکر ہو تو پھر ذرا مشکل ہوتی ہے. تو اس کو اور اس کا جو ویٹ والا جو پارٹ ہے نا اس کے اوپر پھونک مار لیا کریں تاکہ اس کا سوراخ جو نوزل وہ کھلا رہے. تو یہ احتیاط بھی کرنی چاہیے ساتھ ساتھ، اس لیے کوکر کا استعمال جو ہے اس میں کرتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط ضروری ہوتی ہے، لازمی ہے. اور یہاں پہ میں جو ہے شامی کباب بھی ساتھ ساتھ ریڈی کر رہی تھی. تو چکن کی شامی کباب بناؤں گی، اس کے لیے بس میں نے اس میں جو ہے 2 کپ ڈال ڈالی ہے، اور تقریباً اس میں ½ کے جی کے قریب میں نے اس میں بون لیس گوشت ایڈ کیا ہے. چاول کے ½ سے کچھ کم ہے. بس اس کے اندر میں پیاز کاٹ کے ڈال رہی ہوں، اور اس کے اندر میں جو ہے لہسن ادرک بھی پیاز کاٹ کے ہی ڈال دوں گی پیاز کے ساتھ ہی. اور یہاں میں جب ویسے تو میں اپنے مسالوں سے اس کو بناتی ہوں، لیکن یہاں پہ میں نے آج پیکٹ کا مسالہ یوز کیا. تو یہ میں نے مہران کا شامی کباب مسالہ یوز کر رہی ہوں. تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آیا تھا اور بہت اچھے کباب بنے. لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ شامی کا مطلب کباب جو ہیں یہ چکن سے بنے، ایسا لگا تھا جیسے بیف سے بنے.
تو یہ مسالہ کا ٹیسٹ ان کا مجھے بہت پسند آیا. تو ویسے میں اپنے جو ہے مسالے گھر کے یوز کرتی ہوں، لیکن آج میں نے جو ہے آج اس کو بھی میں نے کہا ٹیسٹ کرنا چاہیے. کبھی کبھار تبدیلی اچھی لگتی ہے، چینج کر دینا چاہیے موڈ کو اپنے. تو بس یہاں پہ میں نے کچھ چیزیں میں نے اپنی بھی اس میں ایڈ کی ہیں، جیسے تھوڑا سا میں نے اس میں کالا زیرہ وغیرہ جو ہے وہ بھی ایڈ کیا تھا. اور یہاں پہ جو یخنی بھی ہماری ریڈی ہو رہی ہے. تو ساتھ ساتھ جب تو یخنی بن رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ میں نے اب یہاں پہ تیاری شروع کر دی ہے چاولوں کو بھگارنے کی. تو بس یہاں میں نے اس میں پیاز چاپ کر کے پیاز کاٹ کے ڈالی ہے، ساتھ ساتھ پیاز کے اوپر تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے. اس سے ہوگا کہ ہماری پیاز جلدی جو گولڈن براؤن ہو جائے گی. تو پیاز کو بہت زیادہ کلر نہیں دینا ہے، ورنہ سالن کا جو رنگ ہوتا ہے نا وہ بھی تھوڑا خراب ہو جاتا ہے. تو پیاز کو ہمیشہ تھوڑا سا درمیانے کلر تک رکھنا چاہیے. اور ساتھ لہسن ادرک کا پیسٹ بھی ڈال دیا اس کے اندر میں نے. ہری مرچوں کا استعمال میں نے ابھی نہیں کیا. اور تھوڑی پیاز میں نے اس میں سے نکال لی ہے. تو لہسن ادرک ڈالنے کے بعد تھوڑا سا میں نے اس میں ہری مرچوں کا پیسٹ ڈالا ہے. اور اس کے بعد ان کو ہم بھون لیں گے، اس کو مسالے کو تھوڑا فرائی کریں گے. جب لہسن ادرک کا کچا پن بھی ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد میں اس کے اندر پھر جو گوشت ہے وہ ڈالوں گی. اور یخنی ہماری اچھی سے بن چکی تھی، تو یخنی کو میں نے چھان لیا تھا تاکہ جتنے بھی جو مسالے ہیں نا وہ سب اس میں شامل نہ ہو. جو کھڑے گرم مسالے ڈالے تھے ان سب کو میں نے کر کے تھوڑا سا پکنے کے رکھ دیا ہے. اور اب میں نے اس کے اندر چاول ڈال دیے. تو چاول بس میں نے نمک چیک کر لیا چاولوں کے اندر کہ نمک اس میں کم زیادہ. اور اس کے بعد تھوڑا سا میں نے ہر دھنیا بھی اسپرنکل کر دیا ہے. تو یہ ہمارا جو جب پلاؤ ہے وہ کافی مزیدار بنے گا. اور یہاں پہ جو تھی میں نے چنے کی دال میں نے تھوڑی ہارڈ لگ رہی تھی، میں نے اس کو کوکر کے اندر اس کو میں نے گلایا. چاولوں پہ دم آ گیا تھا تو میں نے اس کے تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کر دیا. ویسے میں پلاؤ میں نہیں ڈالتی ہوں، لیکن بس پتہ نہیں کچھ مجھے خیال ہی نہ ہو، میں نے اس میں بریانی کا خیال کر کے میں نے اس میں فوڈ کلر بھی ایڈ کر دیا تھا. اور یہاں جو میرا جو میشر تھا تو اس سے میں تھوڑا سا اس کا کہ جو ہے وہ تھوڑا صحیح کام نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے کہ اس کا کنڈا ایک نکل گیا تھا. لیکن پھر بھی میں نے اسے میش کر ہی لیا تھا. تو اس طریقے سے میں نے اس کو چاپر میں نہیں ڈالا، میں نے کبابوں کو ایسے ہی میش کیا ہے. اس سے اچھے ریشے دار کباب بنتے ہیں. چاپر میں ڈالیں گے تو پھر وہ بہت زیادہ باریک ہو جاتے ہیں، وہ مزہ نہیں آتا. اور یہاں پھر میں اس کے اندر ہرا دھنیا پودینہ بھی کاٹ کے ڈال رہی ہوں. اور میں نے اس کو گرم گرم ہی تھوڑا میش کیا تھا تو بہت اچھا میش ہو گیا تھا. تو بس اس کو تھوڑا سا میں میں مسالہ ملا کے اور میں اس کو تھوڑا سیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی فریج میں. اور اس کے بعد پھر میں اس کے کباب بناؤں گی. اور چاول پہ ہمارا دم آ چکا ہے تو میں نے سرو کرنا شروع کر دیے ہیں. اور مجھے ہمیشہ چاول جو ہوتے ہیں نا شامی کباب کے ساتھ اچھے لگتے ہیں. پلاؤ جو ہوتا ہے میں شامی کباب کے ساتھ ہی کھاتی ہوں. تو اسی وجہ سے میں نے پھر اپنے لیے کباب بھی فرائی کیے تھے. تو یہ میں نے بچوں کو جو ہے سرو کرنا شروع کیا. اور اب یہاں پہ میں کباب بنا رہی ہوں اس کے. تو بہت اچھے کباب بنے اس کے، بہت یعنی کہ رشتہ دار کباب بنے، بہت اچھے لگے اور بہت ایزی. اور ایک انڈا میں نے اس کے اندر ملایا تھا. انڈا آپ کی مرضی آپ ملائیں نہیں ملائیں. تو اس طریقے سے اگر کباب بنا کے رکھو نا تو آسانی جاتی ہے کہ کبھی کوئی گھر میں مہمان آ جائے یا آپ کا کھانا بنانے کا دل نہ چاہے تو یہ شامی کباب بہت ہیلپ کرتے ہیں. تو یہ بھی آپ ایک سہولت کے لیے ایک طریقہ ہے کہ آپ کباب بنا کے فریز کر لیں اور پھر یہ کہ اپنے سکون سے رہیں. تو جب بھی آپ کا دل چاہے گھر میں بچوں کو اگر برگر بنا کے دینا ہے، بن کباب بنا کے دینا ہے، یا سینڈوچ بنانا ہے، یا کوئی بھی جیسے دال بنائیے تو اس کے ساتھ یہ کباب جو ہے بہت کام آتے ہیں. اور ان کبابوں کا ٹیسٹ بہت مزیدار بنا تھا، بہت اچھے بنے تھے. کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ چکن کے، ایسا لگ رہا تھا جیسے بیف کے کباب ہے. اور یہاں پہ سب میرا کام سب مکمل ہو گیا تھا تو میں نے بس کچن کو کلین کر دیا ہے. اور اب میں جو ہے جا کے اپنا کھانا کھاؤں گی.
اور پھر ریسٹ کروں گی تھوڑی دیر. تو یہاں سارے برتن میں نے یہاں پہ واش کر کے رکھے ہوئے ہیں. جب یہ سوکھ جائیں گے تو پھر میں ان کو ریک میں لگاؤں گی. اور یہاں میں نے کباب بھی فرائی کر لی تھا. اور میرا جو ہے لنچ کا ٹائم تھا دوپہر کا, تو بس لاسٹ میں کھانا کھاؤں گی. اور یہ مزیدار سے کباب پلاؤ کے ساتھ ریڈی ہیں. تو یہ میری کچھ روٹین تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا. پھر ایک نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فائنلی ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.